وعلیکم السلام۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے افراد ایک ایسے شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے جس کا یہ جرم موقع مقامات عامہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ استعمال کر رہا تھا۔ حکومتی اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقاصد شرعیہ دفعہ 2 بابت حفاظت نفس دفعہ 4 بابت حفاظت مال اور دفعہ 5 بابت حفاظت عقل کے خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت کی تاریخ 20 فروری طے کی، جس میں ملزم اپنے وکیل دفاع کے ساتھ 20 تاریخ کو حاضر ہوگا۔ ملزم نمبر 1 حاضر ہو۔ آپ کے موکل کے خلاف دفعہ 2 اور دفعہ 4، 5 کے خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو ان کے دفاع میں کچھ کہنا ہے؟ معزز جج صاحب، میرے موکل کے خلاف مقدمے میں جس چیز کا جرم قرار دیا معزز جج صاحب، میرے موکل کے خلاف مقدمے میں جس چیز کا جرم قرار دیا گیا ہے وہ حقیقتاً جرم ہے ہی نہیں، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا استعمال جائز و مباح ہے، اور اب میں اس کے جواز و اباحت پر اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے تاکہ طالب انصاف کو انصاف مل جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب۔ نیز خداوند تعالیٰ کا ہے ارشاد، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں اور کچھ نہیں حرام پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اسے کھائے۔ اسی طرح یہ فرمان، وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، اور اپنی زبان کے جھوٹے بنا لینے سے مت کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور اس کا یہ فرمان، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ کہیں اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو۔ یہ تمام آیتیں اس بات پر شاہد ہوئی کہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو وغیرہ حرام و ممنوع نہیں ہے۔ آیتیں مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ آیت میں عموم ہے، اس کے تحت وہ تمام اشیاء مطعمات داخل ہے جو بطور لذت رغبت کے طور پر کھائے جاتے ہیں۔ نیز قہوہ اور 3 بدبودار درخت کی اباحت موضوعات پر یہ آیتیں صریحہ دلالت کرتی ہے جو طبیعت کے لیے باعث لذت اور حصول منفعت کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ نشہ اور اشیاء میں سے بھی نہیں ہے، اور نہیں اس کی حرمت پر کوئی آیت قرآنی دلالت کرتی ہے، اور نہ حدیث نبوی، اور نہ قواعد شرعیہ اس کے متقاضی ہے۔ اسی طرح جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، نیز بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو وغیرہ استعمال مضر صحت پہ تو نہیں ہے کہ مملکت قانونی حفظانی صحت کے خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ اب میں اپنی دلائل کو سمیٹتے ہوئے بطور خلاصہ دلائل یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو وغیرہ استعمال نہ قطعی موجود ہے اور نہ فقہا کے اقوال اور نہ کسی قاعدہ شرعیہ اس کی حرمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تو میرے موکل کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ سراسر ظلم و زیادتی پر مبنی ہے، اس لیے اسے بری قرار دے کر عدالت عالیہ حکومت کے ان اہلکاروں پر قانونی اسلام کی دفعہ 3 بابت حرمت کے تحت 5000 روپے کا تعاون واجب کرے۔ آپ نے وکیل دفاع کی دلائل سنی، کہ آپ کو سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ جی ہاں، اولاً تو مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ محترم وکیل دفاع بجائے اس کے کہ اپنے موکل کے حرکتوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور اس کی طرف سے عدالت عالیہ سے معافی و درگزر کا طلبگار ہوتے، اس کی حرکتوں کو جائز و مباح قرار دینے کے لیے مختلف حیلے اور بہانے تلاش کے اور دلائل شرعیہ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بے جا جسارت و جرأت کی ہے، جو بذات خود ایک جرم ہے۔ محترم جج صاحب، وکیل دفاع نے اپنی دلائل پیش کر کے نہ صرف اپنے موکل کا ناحق دفاع کیا بلکہ عدالت عالیہ کو بھی گمراہ کرنا چاہا۔ وکیل موصوف کا یہ دعویٰ کہ ان چیزوں کی حرمت پر کوئی آیت قرآنی موجود نہیں بے بنیاد ہے، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا عقل خبیث، اسراف مال، ہلاکت نفس اور اعزاء مسلمین پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے، وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ،
اور وہ حرام کرتا ہے انسان پر گندی چیزیں. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور مال کو فضولیات میں نہ اڑاؤ، بے شک فضولیات میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. کھاؤ اور پیو لیکن اسرافی سے کام نہ لو، بے شک وہ اللہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اور تم اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالیے. ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والوں کو بدونے اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لیتے ہیں. اسی طرح سے وکیل دفاع کا ان کہنا کہ حدیث میں ان چیزوں کے متعلق کوئی ممانعت نہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسراف مال، ہلاکت نفس اور ایذا مسلم کا ذریعہ و سبب ہے. نیز وکیل موصوف کا دعویٰ کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ کی حرمت پر اقوال فقہ موجود نہیں مبنی طور پر جہالت ہے، کیونکہ ایسے ہی تمباکو جو ہمارے زمانے میں کثیر الاستعمال ہے حرام ہے. حاکم وقت کے اس پر پابندی لگانے کے بعد اسی طرح سے وکیل دفاع کا دعویٰ کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ کی حرمت کو کسی قاعدہ شرعیہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا بھی ان کی نادانی پر شاہد ہے، کیونکہ مذکورہ تمام آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور عبارات فقہیہ ان چیزوں کے استعمال کے غیر مباح ہونے پر دال ہے. نیز مذکورہ اشیاء اور شے مطلقاً حرام تو نہیں مگر حرام یعنی نیز مذکورہ اشیاء اور شے مطلقاً حرام تو نہیں مگر حرام یعنی نشے تک پہنچنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے. اور فقہ کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو چیز حرام اور ممنوع تک پہنچنے کا ذریعہ و سبب بنے وہ بھی حرام ہوتی ہے. وکلاء اطرافین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم نمبر 1 مقاصد شرعیہ دفعہ 2 بابت حفاظت نفس و صحت اور دفعہ 4 بابت حفاظت مال کے شرعی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اس لیے اس پر 3000 روپے نقد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور نہ ادا کرنے کی صورت میں 15 دن قید بمشقت کا حکم دیا جاتا ہے. اور صدر بار کونسل ایسوسیشن سپریم کورٹ کو ہدایت کرتی ہے کہ اس طرح کے وکلاء جو دلائل شرعیہ کو تروڑ مروڑ کر پیش کر کے جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پیشہ وکالت سے منسلک ہیں ان کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء محیطا. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے نیکی ملے گی اور جو کوئی بری سفارش لائے گا اس کو اس میں سے گناہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. عدالت برخاست